اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر مسما کامران۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم جو ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو سبق ہے وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چیپٹر کو پڑھنے سے پہلے حصہ ناظرہ کے حوالے سے ڈسکشن لے لیں۔ بیٹا جو بھی آپ نے پریویسلی سلیبس ڈسکس ہو گیا آپ کے منتھ آف اپریل اور مئی کے حوالے سے، آپ نے اسے بہترین طریقے سے پریپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سمر ویکیشن ٹاسک میں جو سورۃ الفجر دی گئی ہے اس کو بھی بھرپور توجہ دینی ہے آپ نے۔ اور آپ کا جو سلیبس ہو چکا ہے حصہ ناظرہ کے حوالے سے، چاہے وہ آپ کی پارا کی تفصیلات ہیں، آپ نے ان کو بھی بہترین طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ چھٹیاں ایک بہترین وقت ہے کہ آپ نے جو قرآن پاک کی اگر نہیں پڑھ پائے ہو، پورا نہیں پڑھ پائے ہو تو اس کو کمپلیٹ کرو اور تجوید کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹس، ہم آج اپنا لیسن سٹارٹ کریں گے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا جو چیپٹر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے کچھ آپ کو بورڈ پہ پوائنٹس نظر آ رہے ہوں گے، میں نے بورڈ پہ آلریڈی میپ کر دیے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کے ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بھی کھول لیں، میں کیونکہ سائڈ بائی سائڈ آپ سے آپ کے لانگ کوسچنز اور شارٹ کوسچنز کی ڈیٹیل بھی ڈسکس کروں گی۔ سب سے پہلے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا کہلاتے تھے، کون سی شخصیت ہیں۔ آپ کو فاتحہ سندھ کہا گیا۔ آپ کے تعارف میں جو چند نکات آپ کو سیکھنے ہیں وہ فاتحہ سندھ، کم عمر جرنیل یعنی فوج کا سپہ سالار، 17 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے یہ فاتحہ سندھ کہلائے۔ یہ تعارفی چند باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ فاتحہ سندھ عماد الدین محمد بن قاسم، یعنی ان کا پورا نام انڈر لائن کر لیں آپ، عماد الدین محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ 17 سالہ نوجوان تھے، اسلامی تعلیق کے کم عمر جرنیل یعنی سے فوجی سپہ سالار تھے، جو کم عمر رکھنے کے باوجود جنہوں نے اتنی بڑی فتح حاصل کی۔ فولادی دل جگر رکھنے والے، یعنی ان کے ارادے انتہائی مضبوط تھے، بلند خیالات تھے، مستحکم ارادے، مستحکم کا مطلب بھی مضبوط ہوتا ہے، بہادری کے جوہر سے مالا مال تھے، یعنی کسی قسم کا ڈر اور خوف خطر یہ ذہن میں نہیں رکھتے تھے، بڑے سے بڑے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ جس طرح آپ اپنے ذات میں یہ خوبیاں سمائے ہوئے تھے کہ آپ بلند خیالات ہیں اور بہادری کے کارناموں سے مالا مال ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انتہائی رحم دل اور شفیق اور مہربان شخصیت بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعارف میں جو چند باتیں مزید ہم نے سیکھنی ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش، 695 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے، اور کہاں پیدا ہوئے؟ طائف کے قبیلے بنو ثقیف میں۔ طائف کا ایک قبیلہ بنو ثقیف۔ اس کے بعد آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ عراق کے گورنر نے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے والد قاسم کو محمد بن قاسم، آپ جانتے ہو کہ عرب میں رواج تھا کہ نسبتی نام رکھے جاتے ہیں، ان کا نام عماد الدین محمد تھا اور والد کی نسبت سے قاسم تھا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے ان کے والد کا نام قاسم، آپ کے والد کو یعنی قاسم کو عراق کے گورنر نے بصرہ کا عامل یعنی نگران مقرر کر دیا۔ محمد بن قاسم کے والد ان کے بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ یہ آپ کی تعارفی باتیں آپ نے چند ذہن میں رکھ لینی ہیں، اور آپ کے لانگ کوسچن میں کچھ ایسا ٹاپک نہیں ہے جس میں تعارف آپ بیان کریں۔ بہرحال یہ کوسچن آپ کو جو ہے ہیلپ فل ہوگا آپ کے شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز کے حوالے سے۔ جو باتیں جو فگرز میں نے آپ سے ڈسکس کی آپ ان کو انڈر لائن کریں اور ریپیٹ کریں، بہترین طریقے سے پیراگراف آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد بیٹا ہم بات کریں گے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ جب ان کے والد چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے، جب ان کی عمر 5 سال کی تھی، تو وہ ان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے حجاج بن یوسف نے ان کو بصرہ کے عسکری اسکول میں داخل کروا دیا، جو کہ عراق کے گورنر تھے۔ عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے جب ان کی کم عمری میں ہی ذہانت دیکھی تو ظاہری بات ہے ان کے والد چونکہ وفات پا چکے تھے، تو انہوں نے ان کی سرپرستی لی اور ان کی ذہانت کے پیش نظر انہیں بصرہ کے عسکری اسکول
عسکری اسکول جیسے آپ کیڈٹ اسکولز کہتے ہیں، جہاں پر فوجی تربیت جو دی جاتی ہے، جہاں پر انہوں نے کیا اصول سیکھے، انڈر لائن کریں گے اسے ہم، جہاد اور امور سلطنت کی بجا آوری۔ جہاد یعنی جنگی رموز و کاو، جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے، جہاد کے طور طریقے ہوتے ہیں، جہاد کس قسم کا ہوتا ہے، مینز جہاد کے ہر ممکن تعلیم حاصل کی، اور پھر امور سلطنت یعنی نہ صرف جنگیں کس طرح لڑی جاتی ہیں یا جیتی جاتی ہیں یا کن امور پر کی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ملک کس طرح اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ امور سلطنت یعنی ایک دائرہ کار میں رہتے ہیں، ایک ملک کی نگرانی کس طریقے سے کی جاتی ہے، یا ایک سلطنت کے کون کون سے کاموں کو جو کس طریقے سے تنظیم کی جا سکتی ہے۔ بجاوری کا مطلب ہوتا ہے ادائیگی۔ ان دو یہ اصول تھے، دو ڈائریکشن تھی جن کے حوالے سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ پھر جب یہ تعلیم حاصل کر چکے، اس حوالے سے جب یہ تیار ہو چکے، جہاد سیکھ چکے اور پھر امور سلطنت کی ادائیگی سیکھ چکے، تو انہیں میدان جنگ میں عملی تجربے کے لیے کہاں بھیجا گیا؟ مختلف محاذوں پر، یعنی جنگی جگہوں پر، جن میں سے چند ممالک کے نام یہاں پر مینشنڈ ہیں، آپ انڈر لائن کریں گے۔ خراسان، ترکستان جانے والے جہادی قافلوں میں، اچھا یہ جو قافلے جا رہے تھے یہ وہ جگہ تھی جہاں پر مختلف محاذ تھے، یعنی ایسے علاقے تھے جہاں مسلمانوں کو جو ہے اہل کفر کا سامنا تھا، ٹھیک ہے۔ جنگی قافلوں کی یا جہادی قافلوں کی سپہ سالاری اس وقت قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے، اور اس میں چونکہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جنگی جوہر دکھانے کے حوالے سے بہترین طور پر تیار ہو چکے تھے، تو انہوں نے نائب کی یعنی نگران کی صورت میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اسٹوڈنٹس، تعلیم و تربیت میں جو چند باتیں ہم نے سیکھی وہ ذہن میں رکھے گا کہ 5 سال میں ان کی ذہانت کو دیکھ کر وہاں کے جو ہے عراق کا جو گورنر تھا اس نے حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بصرہ کے عسکری اسکول میں جو ہے داخل کرایا۔ وہاں سے انہوں نے جہاد اور امور سلطنت، یہ دو ایسے پہلو ہیں جن کی تعلیم حاصل کی، اور جب وہ تیار ہو چکے، تعلیم حاصل کر چکے، تو انہیں مختلف محاذوں پر کہاں کہاں بھیجا گیا؟ خراسان اور ترکستان جانے والے جہادی قافلوں کے ساتھ، جس کے سپہ سالار کون تھے؟ قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور آپ نائب کی حیثیت سے شامل ہوئے، اور نہ صرف شامل ہوئے بلکہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ بھی کیا۔ تعلیم و تربیت بھی ہمیں ان کی سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد جو مین اس چیپٹر کا ٹاپک ہے وہ سندھ کی فتح، جو آپ کا کارنامہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ شہرت حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے آپ مشاہیر اسلام میں سے ایک گردانا گیا، وہ سندھ کی فتح ہے۔ چونکہ آپ فاتحہ سندھ کہلاتے ہیں، تو سندھ کی فتح کے لیے آپ کے جو ہے کیا واقعات و حالات تھے؟ سب سے پہلے سندھ کی فتح میں ہم نے واقعات و اسباب سیکھنے ہیں، یعنی حملے کا سبب کیا تھا، سندھ پر ایسا کون سا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے سندھ پر حملہ کرنا پڑا، ان دنوں وہاں پر کس کی حکومت تھی، یہ ساری باتیں ہم یہاں پر سیکھیں گے۔ یہ وہ دور تھا جب عرب تاجر خلیج فارس اور بحیرہ عرب، یہ دونوں نام انڈر لائن کریں اسٹوڈنٹس، کہ خلیج فارس اور بحیرہ عرب یہ دو سمندری علاقے ہیں جن کے ذریعے یعنی بحری جہازوں کے ذریعے مالی تجارت دور دور ممالک تک جایا کرتے تھے۔ یعنی عرب میں رہنے والے تاجر کن دو رستوں کے ذریعے تجارت کیا کرتے تھے، یہ دو آپ نے باتیں انڈر لائن کر لیں۔ اب ان میں سے کچھ تاجر جب عرب کے جاتے تھے ان ممالک، ان سمندری حدود کے ذریعے مختلف ممالک میں، تو پھر وہیں پر آباد بھی تجارت کی غرض سے ہو جاتے تھے۔ جزیرہ سرندیب، جزیرہ کہتے ہیں ایسا علاقہ جس کو چاروں طرف سے پانی نے گھرا ہو، ٹھیک ہے۔ جزیرہ سرندیب سری لنکا کا پرانا نام ہے، وہاں پر مقیم یعنی ٹھہرے ہوئے بعض عرب تاجروں کا انتقال ہوگا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہاں طاعون کی وبا جو ہے پھوٹ پڑی، جس کی وجہ سے وہاں رہنے والے کچھ عرب تاجروں کا انتقال ہو گیا۔ اگر اس وبا سے کچھ ان کے اہل و عیال جو ہے محفوظ رہ گئے، تو اب کیا کیا گیا، ان کو ان کے سامان تجارت یا پھر جو بھی ان کی مال اسباب تھے اس کے ساتھ عرب تاجروں کو ان ممالک نے ایک بحری جہاز کے ذریعے واپس بھجوایا۔ اب جب یہ واپس جا رہے تھے تو ان کے پاس قیمتی تحائف بھی تھے۔ جب یہ جہاز دیبل کے قریب پہنچا، ٹھیک ہے، سندھ کے قریب جو ہے ایک کوسٹل ایریا ہے یہ دیبل، تو سندھ کا حاکم جو تھا وہ راجہ داہر تھا۔ راجہ داہر کے سپاہیوں نے جہاز لوٹ لیا، بحری جہاز،
اور عرب عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ وجہ ذہن میں رکھنی ہے کہ کون سا ایسا واقعہ تھا جو وجہ بنا کہ سندھ پر حملہ کرنا پڑا۔ میں پھر ایک دفعہ آپ سے ڈسکس کر لیتی ہوں کہ عرب کے میں رہنے والے جو تاجر تھے وہ تجارتی غرض سے بحیرہ فارس اور بحیرہ عرب کے ذریعے جو ہے تجارت کرتے تھے۔ اب ان رستوں کے ذریعے جانے والے عرب تاجر مختلف ممالک جہاں تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے وہیں پر ٹھہرنا بھی مقیم یعنی سکونت اختیار کر لی انہوں نے۔ ان کے بیوی بچے بھی وہاں موجود تھے، تو ہوا ایسا کہ کچھ وبائی امراض کا سامنا کرنا پڑا جس میں بہت سے عرب تاجر ہلاک ہو گئے، ٹھیک ہے، وفات پا گئے۔ تو ان کے اہل و عیال کو یعنی بیوی بچوں کو اور ان کے قیمتی ساز و سامان کو واپس بھیجنے کا ان ممالک نے انتظام کیا، بحری جہاز کے ذریعے انہیں واپس بھیجا گیا اور ساتھ انہیں قیمتی تحائف بھی دیے گئے۔ یہ جب تجارتی قافلہ دیبل نامی کوسٹل ایریا ہے جہاں پر سندھ کے قریب یہ پہنچا تو یہاں پر راجہ داہر جو سندھ کا حکمران تھا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، سندھ پر اس وقت حکمران کون تھا؟ راجہ داہر۔ اس کے سپاہیوں نے جہاز لوٹ لیا اور عرب عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ وہ واقعہ تھا۔ اب اس کے بعد اب کس طریقے سے جو ہے اسٹریٹجی پلان کی گئی، کیا ہوا سارا واقعہ، وہ یوں تھا کہ وہاں کا جو اموی خلیفہ تھا عرب کا، اس کا نام ولید بن عبد الملک تھا، نام اس کا انڈرلائن کر لیں۔ اس نے عراقی گورنر حجاج بن یوسف یعنی عراق میں جو گورنر تھا حجاج بن یوسف کو اطلاع دی کہ سندھ کے حکمران راجہ داہر کو خط لکھا جائے، عرب قیدیوں کو رہا کیا جائے اور ڈاکوں نے جو بھی مال جو ہے لوٹا ہے وہ لے کر واپس عراق بھجوایا جائے۔ راجہ داہر نے اس بات کی طرف توجہ نہ دی اور کہا کہ یہ کام تو سمندری ڈاکوؤں کا ہے، میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ یعنی صاف انکار اس نے یہ بات کہہ دیا کہ یہ میرے سپاہیوں کا کام نہیں، یہ تو سمندری ڈاکو ہیں، قزاق ہیں، یہ کسی بھی ملک کے ہو سکتے ہیں، میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس جواب کے بعد حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسٹوڈنٹس ہمیں فوری وجہ سمجھ آ گئی کہ سندھ پر حملہ کا سبب کیا تھا۔ باقاعدہ طور پر خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اجازت دی، چونکہ اس کی نگرانی عراقی گورنر حجاج بن یوسف کر رہا تھا معاملات کی، تو حجاج بن یوسف نے اب ایک اور پوائنٹ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دیبل کی فتح کیسے ہوئی، ٹھیک ہے۔ دیبل نامی جگہ وہ ہے جہاں پر بحری جہاز کو لوٹا گیا، تو عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے جو ہے ایک فوج تیار کی، شامی فوج، آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ شامی فوج کی تیاری کیا تھی؟ ملک شام سے، عراق سے جس نے روانہ ہونا تھا فوج کی تفصیلات، تو آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے 6000 تربیت یافتہ شامی فوجی تھے۔ یہ ساری فوج تیز رفتار گھوڑوں پر سوار تھی۔ اس فوجی دستے کے پاس بہت سی منجنیقیں تھیں۔ منجنیق ایک اولڈ سارٹ آف ہم کہہ سکتے ہیں ٹینک ہوتی ہے، ایک ایسی مشین ہوتی ہے جو بڑے بڑے بھاری پتھر دور دراز جگہوں پر پھینکنے کے کام آتی ہے۔ یہ بہت بڑی بڑی منجنیقیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو عام طور پر یہ جو جس منجنیق کا یہاں پر ذکر ہے اس کا نام تھا عروس، انڈرلائن کریں گے اس منجنیق کا نام۔ اس ادھر لکھا ہوا ہے یہ قلعہ شکن، قلعہ آپ جانتے ہو بھاری پتھر سے تعمیر کیا جاتا ہے جس کی دیواریں انتہائی مضبوط ہوتی ہیں، تو مینز اس منجنیق کے ذریعے اتنے بھاری پتھر برسائے جاتے تھے کہ قلعے کی دیواریں توڑنے کے بھی جو منجنیق کام آ سکتی تھی، تو اس لیے اس عروس نامی منجنیق کو نام دیا گیا قلعہ شکن عروس منجنیق۔ اور یہ اتنی بڑی تھی منجنیق کہ جس کو 500 سپاہی حرکت دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں منجنیق کی تفصیل ذہن میں ہونی چاہیے جی۔ پھر ایک دفعہ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، شامی فوج کی تفصیل کیا تھی؟ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار تھی، 6000 تربیت یافتہ فوجی سپاہی تھے، ٹھیک ہے۔ فوجی دستوں کے پاس بہت سی منجنیقیں تھیں ویسے تو، لیکن ایک بہت بڑی منجنیق، کیا نام تھا اس کا؟ عروس نامی منجنیق تھی، قلعہ شکن تھی، اور اس کو 500 سپاہی یعنی اتنی بڑی تھی کہ 500 سپاہی اس کو چلاتے تھے۔ محمد بن قاسم اس جری فوج یعنی جری بہادر فوج کے ہمراہ جو ہے انہوں نے مکران کے ساحل، مکران بھی ایک کوسٹل ایریا اگر آپ دیکھیں ساحلی علاقہ ہے، اس کو عبور یعنی پار کیا، اور پنجگور اور ارمن بیلا، گرلز ہمیں اب ذہن میں ہونا چاہیے ان کی جنگی مہمات، راستے میں کیا کیا معاملات پیش آئے۔ پنجگور، ارمن بیلا، ٹھیک ہے، مکران، یہ وہ سارے ساحلی علاقے تھے جن کو پار کیا، فتح کیا، نہ صرف پار کیا بلکہ فتح بھی کیا۔ محمد بن قاسم کی نگرانی میں سپہ سالاری میں یہ جری فوج حوالے کی گئی
اور ان کے ساتھ یہ جو ہے آگے بڑھ رہی تھی، اور راستے میں آنے والے کون کون سے علاقے انہوں نے فتح کیے وہ ہم محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات یا جنگی مہمات میں پڑھیں گے۔ پھر اس کو ایک دفعہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ انہوں نے جب مکران کا ساحل عبور کیا یعنی پار کیا، تو پھر یعنی مکران کا ساحل فتح کیا، پھر پنجگور کا علاقہ فتح کیا، اور پھر ارمن بیلا کا علاقہ فتح کیا، اور یہ سارے علاقے پار کرنے کے بعد وہ کہاں پہنچے؟ دیبل۔ اب دیبل کی فتح بھی ایک الگ سے ٹاپک ہے، اگر آپ دیکھیں تو اپنے نوٹس کے پیج نمبر 176 پہ ہم نے پڑھ چکے سوال نمبر 1 مسلمانوں کے سندھ پر حملے کا سبب، وہی بحری جہاز والا واقعہ ہم نے یہاں پر کوٹ کر دینا ہے کمپلیٹلی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوا۔ اس کے بعد دیبل کی فتح، چونکہ ہم یہ پیراگراف پڑھ رہے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ ساتھ ہی آپ کو بریف کر دوں دیبل کی فتح پہ جو نوٹ لکھنا ہے۔ اس پہ اگر آپ دیکھیں شروع میں جو ہے وہ تفصیلی طور پر وہ لکھا جا رہا ہے کہ جو ہے محمد بن قاسم کی سربراہی میں جو فوج روانہ ہوئی اس کی تفصیل بیان کرنی ہے، پھر وہی ساری تفصیل دے دیں گے۔ 6000 شامی فوجی تھے، سب گھوڑوں پر سوار تھے، منجنیقیں تھیں، بہت بڑی منجنیق عروس تھی جس کو 500 سپاہی حرکت دے رہے تھے۔ یہ فوج کی تفصیل۔ اس کے بعد ہم فتوحات کا ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے پہنچے، انہوں نے مکران کا ساحل عبور کیا، پار کیا، فتح یاب ہوئے، پنجگور اور ارمن بیلا فتح کیا، یوں وہ دیبل پہنچے۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کرنا ہے اسٹوڈنٹس کہ دیبل کیسے فتح ہوا۔ اب دیبل کی فتح میں کیا ہوا کہ جیسے ہی وہاں پر قلعوں میں ان کی فوج، راجہ داہر ایک ہندو راجہ تھا، ٹھیک ہے، اس کی فوج نے مسلمانوں کے فوجی لشکر دیکھے تو وہ قلعہ بند ہو گئے۔ دیبل ایک میں قلعے موجود تھے، قلعہ بند ہونے کے بعد آپ اچھی طرح جانتے ہو جس طرح مسلمانوں کی فوج کو اندازہ تھا کہ انہیں اس طرح کا صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس لیے وہ قلعہ شکن مشینیں، منجنیقیں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ منجنیق پر کیا کیا گیا؟ یہ سارے حالات و واقعات ایک کنٹینیوٹی میں اسٹوڈنٹس آپ نے ذہن میں بٹھانے ہیں۔ میں دوبارہ آپ سے ڈسکس کروں گی دیبل کیسے فتح ہوا۔ اب دیکھیں، جیسے ہی جو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی فوج دیبل پر پہنچی تو وہاں پر راجہ داہر کی فوج نے انہیں دیکھا جب، تو وہ قلعوں میں بند ہو گئے، ٹھیک ہے، قلعہ بند ہو گئے۔ منجنیق کی سنگ باری کا مطلب ہوتا ہے پتھر برسانا، یعنی منجنیقوں کے ذریعے جب پتھر برسائے گئے تو دیبل کے صنم کدے کا یعنی عبادت گاہ کا، دیبل میں جو عبادت گاہ تھی اس کا پرچم گر گیا۔ یہ جو جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اس علاقے پر کس کی حکومت ہے۔ جب جیسے ہی یہ جھنڈا منجنیق کی سنگ باری کے ذریعے گرا دیا گیا تو اہل شہر جو تھے ان کی ہمت ٹوٹ گئی، مسلمانوں کے حوصلے جب انہوں نے پرچم گرتا ہوا دیکھا تو مزید بڑھ گئے۔ کچھ مسلمان کمند ڈال کر فصیل پر چڑھ گئے، فصیل یعنی قلعے کی دیواروں پر چڑھ گئے، کمند یعنی رسوں کے ذریعے، سیڑھیوں کے ذریعے مختلف طور طریقے اختیار کرتے ہوئے وہ فصیل یعنی جو قلعہ ہے اس کی دیواروں پر چڑھ گئے۔ 3 روز تک لڑائی جاری رہی۔ راجہ داہر کا جو حاکم تھا اس علاقے کا وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ فتح یعنی جب حاکم ہی بھاگ گیا اور صنم کدے کا پرچم گر گیا، 3 روزہ یہ لڑائی جاری رہی، تو ظاہری بات ہے اس کے بعد اس صورتحال کے بعد فتح مسلمانوں کے نصیب میں آئی، دیبل فتح ہو گیا۔ دیبل کی فتح کے بعد آپ کو کچھ پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں کہ محمد بن قاسم کی تاریخی تقریر دیبل کی فتح پر، یہ کیا الفاظ تھے جو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کیے؟ فتح کے بعد محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو جنگی قیدی نہیں بنایا جائے گا، غیر مسلموں سے رواداری کا یعنی نرمی کا سلوک، بردباری کا سلوک کیا جائے گا۔ کوئی شخص مندر ہندوؤں کی عبادت گاہ تھی، مقدس مقام تھی ان کے لیے، ٹھیک ہے، تو کہا گیا کہ کوئی شخص مندر کی بے حرمتی یعنی اس کی حرمت کا بے حرمتی نہیں کرے گا۔ مسلمانوں نے کہ وہاں کے پرامن لوگوں کے ساتھ جان بخشی کا سلوک کیا، یعنی ایسے لوگ جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے ان کی جان کو امان دی گئی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ تقریر تھی، جو انہوں نے اقدامات کیے، آپ کا جو رویہ تھا دیبل کے لوگوں کی طرف، ہندوؤں کی طرف، آپ کے سلوک کو دیکھ کر ہی بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصہ وہاں قیامت اختیار کی، وہاں پر آپ نے ایک مسجد تعمیر کروائی۔ آپ کی فتوحات میں میں اس بات کو ڈسکس کرتی جاؤں گی، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے دیبل میں ایک مسجد تعمیر کروائی جو پورے سندھ میں پہلی مسجد تھی۔ اور سندھ کا اگر آپ جانیں محمد بن قاسم کے رحمۃ اللہ کی فتح کے حوالے سے کہ سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے اسلام سندھ میں داخل ہوا۔
محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد چونکہ خواہ مخواہ راجہ داہر سے لڑنا نہیں تھا، بلکہ اسے مطیع کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار بنانا تھا، اور فرما بردار کس حوالے سے بنانا تھا؟ آپ اچھی طرح سے سندھ کے پہ حملے کا سبب جانتے ہو کہ ان عورتوں اور بچوں کو رہا کرانا تھا، عرب تاجروں کی، اور ان کے مال و اسباب ان کے حوالے کرنا تھا۔ انہوں نے محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے پاس ارور نامی ایک جگہ تھی، وہاں ایک وفد یعنی کچھ لوگوں کا گروہ بھیجا کہ مصالحت پر آمادہ ہو جائیں، یعنی مان جائیں، صلح پر کچھ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر لی جائے۔ راجہ داہر نے جواب میں کسی قسم کا آپس میں مصالحت پر آمادگی ظاہر نہ کی، اور کہا کہ اس معاملے کا فیصلہ تو اس کی تلوار ہی کرے گی، یعنی وہ جنگ کی طرف آمادہ تھا۔ راجہ داہر وہاں سے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مقابلے کے لیے افواج لے کر روانہ ہوا۔ ارور نامی جگہ سے مسلمانوں نے راجہ داہر کی کئی گنا بڑی فوج کا سامنا کیا۔ اب راجہ داہر کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ بھی اسی میں آپ نے ڈسکس کر لینی ہے۔ منجنی کی فتح تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب کس طریقے سے محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا، یہ مختلف فتوحات اس پیراگراف میں آپ سیکھ لو گے کہ راجہ داہر پر کس طرح غلبہ پایا گیا، کہ راجہ داہر کی فوجیں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے مقابل ہوئیں۔ راجہ داہر کی فوج کی تعداد کی اب تفصیل ذہن میں رکھیے گا اس حوالے سے۔ محمد بن قاسم سے کئی بڑی گنا جو ہے وہ فوج لے کر سامنے آیا، اور سب سے پہلی صف جس میں ہاتھیوں کی تھی۔ آپ جانتے ہو کہ مسلمان گھوڑوں پر تیز رفتار سوار تھے، اور ان کے مقابل ایک بہت بڑی طاقت وہ لے کر آئے ہاتھیوں کی صف یعنی قطاروں کی۔ 10,000 سوار تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس 6,000 تربیت یافتہ فوجی تھے۔ اب یہاں پر ان کے 10,000 فوجی تفصیلات ذہن میں رکھیے گا اسٹوڈنٹس کے 10,000 سوار تھے، جبکہ 30,000 پیدل سپاہ یعنی فوج تھی، یعنی ایسی فوج تھی 30,000 جو پیدل تھی، یعنی کل فوج کی تعداد کتنی؟ 30 اور 10 40 ہو گئی۔ خود راجہ داہر ایک سفید ہاتھی پر سوار تھا۔ فریقین میں یعنی دونوں گروہوں میں ایک خون ریز جنگ ہوئی۔ اب ایک طرف تعداد کی کثرت تھی اور ایک طرف ایمان کی کثرت تھی، ٹھیک ہے، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، مومن کے توکل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اتنی بڑی فوج کا مسلمانوں نے اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ قابو پایا۔ خون ریز جنگ ہوئی، مسلمانوں نے راجہ داہر کے ہاتھیوں پر آگ برسانا شروع کر دی۔ اب یہ بھی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی جنگی حکمت عملی تھی کہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ ہاتھیوں پر غلبہ کس طرح پانا ہے۔ ہاتھی آگ سے بدکتے تھے، کسی طریقے سے ہاتھیوں کو آگ دکھائی گئی، آگ کے تیر برسائے گئے۔ ہاتھیوں نے کیا کیا؟ جو پہلی صف میں تھے، پیچھے ان کی سپاہ تھیں، کچھ سوار کچھ پیدل، اور تو جب ہاتھی مڑ کر اپنی ہی فوج کو کچلنا شروع کر دیے تو راجہ داہر کی صفیں تتر بتر ہو گئیں، بکھر کے رہ گئیں، کوئی تنظیم نہ رہی۔ وہ ان کے سپاہی اور ان کی فوج اور ان کے ہاتھی اپنی ہی فوج کو کچلنے لگے۔ اسی بھگدڑ میں راجہ کا ہاتھی بھی بھاگ کر ندی کی دلدل میں پھنس گیا۔ اسلامی سپاہ کو فتح نصیب ہوئی، یعنی کہا یہ جاتا ہے تاریخ میں کہ راجہ داہر بھی مارا گیا اس جنگ میں، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے برہمن آباد، اس کے بعد ان کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ برہمن آباد اور پھر ملتان، یہ وہ علاقے تھے جو آپ نے مسلمانوں کے لیے فتح کر لیے۔ یعنی سندھ وہ دروازہ ثابت ہوا جہاں سے اسلام داخل ہوا، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے بہادر جرنیل نے اپنی فتوحات کا سلسلہ رکنے نہ دیا اور مسلمانوں کے لیے بہت سی فتوحات حاصل کی۔ ان کے وفات کے ٹاپک کو فی الحال چھوڑتے ہوئے اگر میں پہلے ان کے اخلاق و عادات پہ بات کروں تو وہ کچھ یوں ہے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نہایت انصاف پسند تھے اور رعایا کا خیال رکھنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ سندھ میں کئی عرصہ انہوں نے حکومت کی تھی، اور جو آپ اچھی طرح جانتے ہو جیسا کہ ہم نے دیبل کی فتح کے حوالے سے پڑھا کہ وہاں کے رہنے والے ہندو ان کی حسن معاملات سے، ان کی تقریر سے، ان کے حسن اقدامات سے اتنے متاثر ہوئے کہ دین اسلام میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے سندھ میں 6 سال بسر کیے۔ انڈرلائن کریں اس پوائنٹ کو، کتنے سال انہوں نے حکومت کی؟ 6 سال۔ زیادہ تر اپنی عمر کا حصہ یا یہ جو 6 سال تھے اسلامی پرچم لہرانے میں، انہیں جہاد میں گزار دیے، مسلمانوں کے لیے علاقے فتح کرنے میں۔ انہوں نے اپنی انصاف پسندی سے مسلمانوں کے اور بہت سی اقلیتیں جو ان علاقوں میں رہنے والی تھیں ان کے دل جیت لیے۔ یہی وہ وجہ تھی، ان کا حسن اخلاق تھا یا ان کا رویہ تھا جسے دیکھ کر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔
آپ کے اخلاق و عادات کی بات اگر دیکھیں تو مسلمان تو کر ہی رہے ہیں، جنگی ماہرین تو کر ہی رہے ہیں کہ آپ ایک بہترین فوجی ہیں، بہترین سپہ سالار ہیں، بہترین انتظامی صلاحیتیں رکھتے ہیں، وہ یہ اعتراف کرتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں جنگی ماہرین۔ اس کے ساتھ ساتھ رعایا کو دیکھا جائے، یعنی آپ کی جو بھی آبادی آپ کے زیر سلطنت تھی وہ آپ کے حسن سلوک، آپ کی عظمت واضح کر رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی رحم دلی، معاملہ فہمی، بات کو سمجھ، انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ سے واپس جا رہے تھے، جب انہیں معزول کر دیا گیا تو مسلمان تو ان کے جانے سے دل برداشتہ تھے ہی اور رو رہے تھے، ان کے ساتھ ساتھ جب یہ حکم ہندوؤں نے سنا تو سندھ سے واپسی کے حکم نے ہندوؤں کو بھی زار و قطار رونے پر مجبور کر دیا۔ اس واقعے سے یہ بات سامنے آتی ہے وہ کس حد تک جو ہے انصاف پسند تھے اور رعایا کا خیال رکھنے والے حکمران تھے، اور سب لوگ ان سے اس جگہ کو نہ چھوڑ کر جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ تو تھیں اسٹوڈنٹس ان کی اخلاق و عادات۔ اب آتے ہیں ان کی وفات کے ٹاپک پہ کہ جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو سندھ کے عامل سے، یعنی 6 سال وہ عامل رہے، ابھی آپ نے ان کے اخلاق و عادات کے ٹاپک میں پڑھا، 6 سال وہ عامل رہے، حکومت کرتے رہے سندھ پر۔ جب انہیں معزول کر دیا گیا تو نیا خلیفہ وہاں آ گیا، یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا عامل مقرر کر دیا گیا۔ یوں ان کی فتوحات کا سلسلہ، ان کی معزول کا مطلب ہوتا ہے ان کو عہدے سے ہٹا دینا، ٹھیک ہے، یہ سلسلہ فتوحات کا، یعنی اسلامی علاقے جو مسلمانوں کے لیے کم عمری میں انہوں نے جو ہے جن پر مسلمانوں کی حکومت قائم کی، وہ سلسلہ رک گیا۔ یوں محمد بن قاسم نے کہا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری ایام نے نہایت صبر سے، استقامت سے، دلیری سے کیے، اور فاتحہ سندھ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 717 میں 22 سال کی عمر میں ہوا، یعنی 17 سال اگر یہ فاتحہ سندھ کی حیثیت سے داخل ہوئے، 6 سال انہوں نے اگر کہا جائے سندھ پر حکومت کی، آپ اپنی معزولی سے دل برداشتہ تھے، اور آپ نے یہ جو آخری سال زندگی کا گزارا انتہائی صبر، تکلیف اور دلیری سے گزارا۔ بہرحال آپ کی حالات زندگی سے ہمیں آپ کی جرأت، بہادری، آپ کی استقامت سیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ کی شخصیت صرف ایک شخصیت نہ تھی، اس میں اسٹوڈنٹس ہمارے لیے درس موجود ہے۔ مزید ہمارے لیے درس اس میں یہ بھی ہے اسٹوڈنٹس کہ ہم غیر مسلم اور اقلیتی برادریوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہمیں اپنانا چاہیے، بہترین انتظامی صلاحیتیں کیسی ہمیں رکھنی چاہیے ہر معاملات میں۔ تو اسٹوڈنٹس امید ہے آپ اپنے اندر یہ ساری کوالٹیز پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور بہترین طریقے سے لرننگ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔